بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا دوستو آپ کو پتہ ہے ابتدائی انسان پتھروں کے زمانے میں انسان کیسے زندہ رہتے تھے، کیسے وہ گزارا کرتے تھے؟ تو دوستو قدیم زمانے میں زمین پر انسانی زندگی جدید تہذیب کے مقابلے میں انتہائی مشکل اور سادہ تھی۔ ابتدائی انسان سخت ماحول میں رہتے تھے جہاں بقا کا انحصار ان کی فطرت سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت پر تھا۔ ان کے پاس کوئی شہر، بجلی، نقل و حمل یا جدید آلات نہیں تھے۔ اس کی بجائے وہ خوراک، پناہ گاہ اور خطرناک جانوروں اور بدلتے ہوئے موسمی حالات سے تحفظ تلاش کرنے کے لیے روزانہ جدوجہد کرتے تھے۔ مورخین اس ابتدائی دور کو پتھر کے زمانے سے تعبیر کرتے ہیں، ایک ایسا وقت جب انسانوں نے بنیادی طور پر پتھروں، ہڈیوں اور لکڑی پر انحصار کیا تاکہ وہ زندہ رہنے کے لیے اوزار بنائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے قرآن پاک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نوع انسان کو پیدا کیا اور انسانوں کو آہستہ آہستہ سکھایا کہ زمین پر حکمت اور رہنمائی کے ساتھ کیسے رہنا ہوتا ہے۔ سائنسی مطالعات کے مطابق ابتدائی انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جانوروں کا شکار کرنے اور جنگلوں اور دریاؤں سے خوراک اکٹھا کرنے سے گزارا ہے۔ وہ پانی، پھلوں، جڑوں اور شکار کے لیے جانوروں کی تلاش میں مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے لیے وسائل کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ رحمان کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مطلب ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور زمین کو مخلوقات کے لیے بچھایا۔ یہ آیت اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ زمین ایک ایسی جگہ کے طور پر تیار کی گئی جہاں انسان رہ سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں۔ ابتدائی انسان شروع میں جو انسان تھے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے فراہم کردہ قدرتی وسائل پر انحصار کرتے تھے، جن میں پودے، جانور، دریا اور زرخیز زمینیں شامل تھیں۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑے موڑ میں سے ایک آگ کی دریافت تھی۔ آگ نے انسانوں کو کھانا پکانا، سردی کے موسم میں گرم رہنے اور جنگلی جانوروں سے خود کو بچانے کی اجازت دی۔ پکا ہوا کھانا صحت کو بہتر بناتا ہے اور زندہ رہنا انسان آسان بناتا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک خاص طور پر مقابل تاریخ کو انسانوں کو آگ دریافت کرنے کی وضاحت نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اکثر انسانوں کو مخلوق کے اندر چھپی نعمتوں کی یاد دلاتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنائی اور پھر اس سے تم آگ بھڑکاتے ہو۔ یہ آیت لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ آگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف سے ایک تحفہ اور نشانی ہے۔ ابتدائی انسانوں نے پتھر، لکڑی اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنائے گئے قدیم اوزار بھی استعمال کیے تھے۔ گوشت کاٹنے اور شکاریوں کے خلاف دفاع کے لیے تیز دھار پتھروں کو چھریوں اور شکاری ہتھیاروں کی شکل دی گئی۔ ان سادہ ایجادات نے آہستہ آہستہ انسانی تہذیب کو ترقی دی۔ قرآن پاک سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی مخلوقات پر ذہانت اور علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور اس نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اسلامی اسکالرز وضاحت کرتے ہیں کہ یہ آیت انسان کی زمین پر زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سیکھنے، دریافت کرنے اور ایجاد کرنے اور علم کو استعمال کرنے کی منفرد صلاحیت کی عکاسی کرتی ہے۔ دوستو، اجتماعی زندگی ابتدائی انسانی زندگی کی ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ انسان اکثر غاروں یا گھاس، شاخوں اور جانوروں کی کھالوں سے بڑی عارضی پناہ گاہوں میں اکٹھے رہتے تھے۔ قبائل میں رہنے سے انہیں زیادہ مؤثر طریقے سے شکار کرنے اور ایک دوسرے کو خطرے سے بچانے میں مدد ملتی تھی۔ اسلام انسانی تعاون اور برادری کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ میں، جس کا ترجمہ ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو۔ ابتدائی زمانے سے انسان مل کر کام کرنے، وسائل بانٹنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر زندہ رہے۔ موسمی ہجرت بھی عام تھی۔
جب خوراک کی کمی ہو جاتی تھی تو یا موسمی حالات بدل جاتے تھے تو قبائل نئے مقامات پر منتقل ہو جایا کرتے تھے۔ اس مسلسل حرکت نے انسانوں کو مختلف آب و ہوا اور ماحول کے مطابق ڈھالنے کا طریقہ سکھایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسانوں نے زراعت اور جانوروں کو پالنے کی دریافت کی۔ کھیتی باڑی نے لوگوں کو مستقل طور پر بھٹکانے کی بجائے دیہاتوں میں آباد ہونے کا موقع دیا۔ یہ منظم تہذیب، تجارت اور سماجی ترقی کا آغاز بن گئی۔ قرآن پاک بار بار لوگوں کو ہمیں انسانی تخلیق اور بڑی نوع انسان کی تاریخ پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ اس نے تخلیق کیسے شروع کی۔ یہ آیت مبارکہ انسانیت کو تاریخ، آثار قدیمہ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانی کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قدیم انسانوں کے بارے میں سائنسی اور دریافتیں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہیں کہ کس طرح تہذیب نے ہزاروں سالوں میں قدم بہ قدم ترقی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے اور غور اور فکر کی اہمیت بھی سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، اسے جہاں بھی ملے اس کا زیادہ حقدار ہے۔ جامعہ ترمذی میں یہ حدیث مسلمانوں کو تاریخ، سائنس اور انسانی ترقی کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ابتدائی انسانی زندگی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، ذہانت اور رہنمائی کے ذریعے انسانیت نے کتنی ترقی کی ہے۔ غاروں اور پتھروں کے اوزاروں سے لے کر جدید تہذیب تک انسانی تاریخ جد و جہد اور بڑی نوع انسان کی موافقت اور زندہ رہنے کے قابل ذکر صالحیت دونوں کی عکاسی کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، کل اسی وقت ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو کل والی جو ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم بیان کریں گے جمیل کون تھی، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی، اس کا ذکر کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔